وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ 27 ستمبر کو اسلام آباد مارچ کرنے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سرکاری مشینری استعمال نہیں کریں گے، اپنے وسائل استعمال کریں گے، کنٹینرز ہٹانا ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم ہوگی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیا لائحہ عمل ہے، ہمیں بیٹھنا پڑا تو ہم بیٹھ بھی جائیں گے۔ آپ لوگوں کے پاس اس سچویشن میں کیا آپشنز ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ احتجاج کرنا ان کا حق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ اگر پرامن رہ کے جو ابلیگیشنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو کال ہے یہ ویسی کال ہوگی، انہوں نے 4 دھرنے پہلے بھی کیے ہیں، لانگ مارچ بھی کیے ہیں، اور اب بھی یہ بالکل بے ترتیب بے ہنگم سا ایک ہجوم ہے جن کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ اس وقت تو یہ فیضیاب ہو گئی، ان کو اکٹھا کر لیا گیا، کسی کو کسی جگہ سے لے آئے، کسی کو کسی جگہ سے لے آئے اور ایک نئی پارٹی بنا دی، لیکن اب وہ اپنی اصلی شکل میں آ چکے ہیں، 19 گروپ ان کے بن چکے ہیں، تو یہ بھی پہلے احتجاجوں کی طرح یہ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی کچھ نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ لاسٹ ٹائم بھی میں صدف سے اور آپ سے بات کر رہا تھا کہ بالکل پرامن حالات رہیں گے، کوئی اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تو ظاہر ہے پھر اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ اس کی جو مشینری ہے وہ حرکت میں آئے اور ان کو روکے، وہ جس طرح سے بھی روکنا پڑتا ہے، چونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دارالحکومت پہ چڑھائی کر دیں یا ایک جو گروپ بنا ہے آپ کا جتھے جو ہیں وہ چڑھائی کر دے، لیکن ایسا ہوگا کچھ نہیں۔ ان کے لوگ نہ پنجاب سے نکلتے ہیں، نہ بلوچستان سے نکلتے ہیں، نہ ہی اپنا سندھ سے نکلتے ہیں، کہ پی جو کہ وہاں پہ ان کی تیسری حکومت ہے، وہاں پہ ظاہر ہے لوگوں نے الیکشن لی ہے، ووٹ دے، ایک لاجک بتائیے گا کہ یہ سوال علیمہ خانم نے بھی اٹھایا تھا کہ بھائی 27 ستمبر کیوں؟ تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی نے 27 ستمبر کی ڈیٹ کیوں دی ہے؟ اس سے قریب کوئی ڈیٹ کیوں نہیں دی؟ کیا تیاری کریں گے؟ کیونکہ دعویٰ وہ 20 لاکھ لوگوں کو لانے کا کر رہے ہیں، اور اس دوران پیپلز پارٹی جس طرح آپ سے ناراض نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ سچویشن کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیں، تو آپ کے لیے کیا یہ تھوڑا فکر کا لمحہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل فکر کا لمحہ نہیں ہے صدف، اور 27 تاریخ اس لیے کہ 1 مہینہ 22 دن انہوں نے اور کیا کر لیا کہ ان کے جو قائد ہیں وہ قید میں رہے، مطلب 1 مہینہ 22 دن بنتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں یہ ایسے تھوڑی جماعتیں چلتی ہے، ایسے تھوڑی انقلاب آتے ہیں، یہ ایسے تھوڑی بغاوت ہوتی ہے، ناٹ ایٹ آل۔ اور دوسرا جو ان کا خواب ہے پیپلز پارٹی کا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کسی اور جگہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو بہت اسٹیمڈ ادارہ ہے وہ کسی بھی سیاسی سرگرمی میں نہیں پڑھنا چاہتے اور نہ ہی ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے ان کے تو اپنے 19 گروپ ہیں، اگر آپ کہیں تو میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو، 19 کے 19 گروپ ایک دوسرے کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب یہ ہمارے ساتھ سینٹ میں ہوتے ہیں تو ادھر بھی بتاتے ہیں کہ فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، ایسے قیادتیں نہیں چلتی، ایسے جماعتیں نہیں چلتی، اس طرح سے تو کام ہے، این جی او نہیں چلتی جس طرح سے یہ کر رہے ہیں، تو یہ تو اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی ایک بات جاننا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ضرور 27 ستمبر کو کوئی وہ منڈلی لگانی ہے، آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ لوگ باہر نکلیں 20 لاکھ بندہ لے کے؟ اگر وہ واقعی آ گئے پھر تو سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا سیریس ہو جائے گی، تو آپ پہلی ملاقات کروا دیں ان کی بانی کے ساتھ۔ ایک تو معاملہ یہ سب جوڈس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے سامنے، انہی کی اپنی پٹیشنز ہیں کافی، اور جو اس ہائی کورٹ نے جسٹس ڈوگر صاحب اور دوسرے ججز نے فرمایا تھا اپنے ججمنٹ میں، اس میں یہی تھا کہ یہ وہاں پہ چونکہ یہ جیل پریمسز جو آرٹیکل اس کا ہے جیل مینول رولز 265 اور 574 اس کے تحت اس پریمسز میں یہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ لاسٹ ٹائم بھی جب ان کی سسٹر کی بہن کی ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق جو اخباری ہے ٹی وی کے 26 منٹ اور 37 سیکنڈ، اور ان کو کہا گیا، لیکن باہر آ کر انہوں نے وہی کہا کہ خان صاحب نے کہا بغاوت کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اور جیل کے پریمسز میں جو ہی گیٹ بار کراس کیا تو ادھر ہی شروع ہو گئے، تو دس از ناٹ دا وے، مطلب اس طریقے سے نہیں کام چلتا نا، کہ آپ ایک طرف سے ایک ہاتھ آپ کا مطلب پاؤں کی طرف ہو، ایک ہاتھ آپ کا گلے کی طرف ہو جماعتوں کی یا لیڈروں کی طرف، نو ناٹ ایٹ آل۔ کاش یہ 9 مئی نہ کرتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ طاہر صاحب اس بار آپشن ٹیبل پہ یہ رکھا ہے کہ ہمیں رسائی دے دیں، ہماری ملاقات کرا دیں تو ہم 27 ستمبر کی جو کال ہے وہ واپس لے لیں گے، تو آپ اس پہ آپ کی پارٹی اس پہ غور کر سکتی ہے؟ جی بالکل واجب اور درست فرمایا، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اور میں آپ کے ذریعے سے ایئر وائی چینل سے اور سائم اور صدف آپ کے حوالے سے یہ اوپن کہہ رہا ہوں کہ یہ 10 مطالبہ دے دے، اس میں پہلا مطالبہ یہ رکھ لے کہ ہماری ملاقات کروا دی جائے، کہیں سے شروع تو کریں، یہ تو بات کی بولیاں، کوئی کہتا ہے وہ اس کو میں نہیں جانتا، بھی آپ دیکھ رہی تھی ان کی لڑائی، وہ ہمارے ساتھ ہے سینیٹر مشال یوسفزئی، اور دوسرا بہت محترم ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، میرے سینئر ہیں، ہمارے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، بڑے کمپیٹنٹ ہیں، ان کی کیا مطلب، سلمان اکرم راجہ صاحب وٹ ایور ان کا کوئی سیاسی ایکسپیرینس ہے یا نہیں، بٹ وکالت کی دنیا میں اور خان صاحب کے جو سارے ان کا ایک نام ہے، تو ایک کل کے مطلب میں اس کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ بھی میری بہنوں کی طرح ہے، لیکن یہ کیا طریقہ کار ہوگا، آپ ایک دوسرے کو جو بیچ چراہے ہڈیاں توڑ رہے ہیں
اور ایک دوسرے کے جو گندے کپڑے ہیں وہ جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر دھوئے تھے جب یہ دھرنا دے رہے تھے، اب یہ آپس میں دھو رہے ہیں. تو اس طریقے سے نہ انقلاب آئے گا نہ کچھ ہوگا. ہاں دوسری بات آپ نے جو فرمائی ہے، یہ مطالبت دیں، اسپیکر صاحب کو دے دیں. ہم ان کی پرائم منسٹر، آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے 4 دفعہ آن دی فلور ان سے کہا ہے کہ آئیں بیٹھے بات کریں. کوئی بھی بات ہوگی مکالمہ ہوگا، جس طرح ہم ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے ہیں اس کے ڈائلاگ ہوں گے. اگر دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے تو وہ بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ حل نکلتا ہے. تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں صرف ایک ہی ہے کہ ان سے جو بلنڈر ہوا ہے 9 مئی والا، جس نے بھی ان سے کرایا، جس کی جو انہوں نے ترتیب دی تھی، اپنا چکری میں ایک ریسٹ ہاؤس تھا جس میں بہت اعلیٰ قسم کے لوگ بھی تھے جو اب اندر ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ شاید یہ، اور ایک ہی چیز ہوتی ہے، اگر کامیاب ہو جائے تو انقلاب ہوتا، نہ ہو تو بغاوت ہوتی ہے. تو وہ بغاوت انہوں نے کی، وہ ان کے گلے پڑی ہے. کبھی آج تک آپ نے دیکھا بھٹو صاحب شہید ہو گئے، میاں نواز شریف کو نکال دیا گیا، آج تک فوج کے اداروں پہ اور ان کے جو ہوتے مجسمے ان کو توڑنا. ایک بات بتائیں طاہر صاحب، آپ نے کہا وزیر اعظم نے 4 دفعہ مذاکرات کی آفر دی، تو آپ کیا پارٹی کے کن لوگوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ یہ ذرا آپشن ہمیں بتا دیں کہ یہ شخصیت ہوں تو ہم ان سے بات کر لیں گے. سہیل آفریدی اس میں شامل ہے؟ جی صدف بیرسٹر گوہر بہت اچھے انسان ہیں، اچک جی صاحب ہیں، لیکن ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے. آپ ان سے کہنا کچھ نام دیں. ڈوگر صاحب بہت اچھے ہیں، ڈوگر صاحب میرے ساتھ رہے MP 2008 میں، بڑے خاندانی آدمی ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی نہیں، کسی نے مذاکرات کرنے کسی. نمبر 2 جو بڑی عام پرٹیننٹ بات ہے کہ جب بھی یہ مذاکرات کی بات کرتے تو آخر میں ایک کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ ہم خان سے پہلے ملیں گے پھر یہ ہمیں آگے بات بڑھائیں گے. جب وہ وہاں جاتے ہیں ملنے یا نہ ملنے تو واٹس ایور، تو وہاں سے ان کو جو ہوتا ہے پھر وہاں حشر ان کا، وہاں سے آگے چپ ہو کے منہ نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ پہلے بھی ایسے ہوا تھا جب 2000 پارٹی سے بتا دیں، کیونکہ آزاد کشمیر میں جو ہوا سو ہوا. اب اس کے بعد آپ پر سنگین نوعیت کے الزامات ہیں مطلب پارٹی پہ، اور کہا کہ نون لیگ کی جو جیت ہے وہ متنازع ہے اور آپ لوگ ابھی جیت کا جشن منا نہیں سکیں گے. مطلب مجھے نہیں پتا آپ نے اس کو کیسے ریڈ کیا ہے، لیکن وہ آپ کی جیت پر بہت سارے سوال ہیں جو پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے. صدف افسائم باتیں تو ہم بھی بہت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہلکی پھلکی موسیقی الیکشنوں میں چلتی رہتی ہے. اور وہ میرے خیال اب گنتی بھی سیدھی ہوگی اور یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے. جو آخری مرحلہ ہوگا، گنتی تو ویسے سیدھی ہو گئی ہے. گنتی ہمارے، ہم 2/3 ایک سری سے وہاں پہ گورنمنٹ بنائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ 5 سال بالکل ہمارے ساتھ چلیں گے ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر. یہ کہیں بھی نہیں جائیں گے اور یہ کہیں گے، اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جبرن بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی آپ کو کس نے جبرن میں اٹھایا ہوا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس کسی قسم کا. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ اتنے پورے اعتماد ہو کے کیسے بات کرتے ہیں. پورے اعتماد اس لیے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے. سر آپ نے ابھی گنتی کا ذکر کیا، تو گنتی تو بلاول صاحب نے بھی آپ لوگوں کی شروع کی ہوئی ہے، اور وہ ٹک ٹاک وہ کہتے ہیں آپ لوگ غور سے اگر سنیں گے تو آپ لوگوں کو آواز آئے گی، ورنہ اس کی آواز بھی نہیں آئے گی اور ایک باری گیم ہو جائے گی. پلوا شاہ صاحبہ کل کہتی ہیں کہ آپ کے اتحادی ہم ضرور ہیں لیکن آپ کے غلام نہیں ہیں، اینٹ ماریں گے تو پتھر سے جواب دیں گے ہم آپ لوگوں کو. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے، اس کے تو سر کافی تیز ہوتے جا رہے ہیں. سر پلوا شاہ میری بہن ہے، کون سا پتھر اور کون سا روڑا اور کون سی اینٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں، یہ پروگرام یاد رکھیے گا مارکیٹ، کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم سب کٹھے چلیں گے اور 5 سال جو 2.5 سال باقی رہتے ہیں وہ بھی اکٹھے مل کے گورنمنٹ میں رہیں گے سارے. کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے، نہ کوئی ادھر جا رہا ہے، نہ کوئی اور کو بات کر رہا ہے. اور الٹی گنتی وہ جو بھی ہے ٹک واٹس ایور، وہ دیٹ از نتھنگ. وہ ایک عام جسٹ ایک مزاح تھا محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اچھا چلیں جی، تھینک یو سو مچ.